السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سب کو جشن ولادت کی یہ پیاری پیاری خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ ناظرین، جشن ولادت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمد کا مہینہ ہے۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، ہمارے ریلیٹیو کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، کالس آتی ہیں، اور جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، 1 سال کا ہوتا ہے، تو اس کی سالگرہ منائی جاتی ہے، برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ناظرین، تو ہم خوشی خوشی جاتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک عام سے بچے کی بات ہے ناظرین کرام، جو 1400 سال پہلے اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لائے، روحانی طور پر تو جب حضرت آدم علیہ السلام بھی اس وقت دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، کوئی بھی دنیا میں نہیں آیا، تب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے انہیں ظہور فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چل رہا تھا، پل رہا تھا، وہ روحانیت سمیٹ رہا تھا، اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا تھا، ہزاروں سال سجدے میں رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور۔ آج وہ نور چلتے 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 ہم تک مدینے کی گلیوں میں پہنچا، مدینہ کی گلیوں سے وہ نور نکلتا ہوا آج ہم تک یہاں پہنچا ہے ناظرین۔ تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، اور آج ہم ایک بہت پیاری محفل میلاد میں حاضر ہیں، جو کہ وینس ٹی وی سے پورا ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے، اور یہ پروگرام آن ایئر ہوگا۔ آپ دیکھیے گا کہ اس میں ہم نے منہ مبارک کی زیارات بھی کروائی ہیں، اور اس کے علاوہ تلاوت سے ہم نے معاملہ سٹارٹ کیا، دعا تک ہم لے کر گئے۔ اس میں ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب کا خطاب بھی ہے، اور پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خواں نعت خوانی بھی کریں گے۔ لیکن ہم آپ کی ملاقات ان خوش نصیب لوگوں سے کروانا چاہ رہے ہیں کہ جو ان محافل کا اہتمام کرتے ہیں، اور محفلیں سجانا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے ناظرین۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو قسمت کے جو سکندر ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں بانیان محفل، جو اس محفل کو سجاتے ہیں ہر سال، اور ماشاءاللہ سے مجھے پتہ چلا 18 سال سے یہ محفل سجا رہے ہیں، تو دیکھیں نا کتنے خوش نصیب ہیں یہ انور ہارون بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے انور ہارون بھائی سے کمنٹس لیتے ہیں کہ یہ محفل آخر سجاتے کیوں ہیں، وجہ کیا ہے؟ میں نے بڑی خوشی ہوئی، 18 سال سے آپ یہ محفل سجا رہے ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کیا وجہ، کیوں سجاتے ہیں، اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ؟ خرچہ تو نہیں ہے، اللہ پاک ہم سے کرا رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت ہے جو ہم منا رہے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جتنا ہو سکے اتنا ہم بڑھاتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کرا رہا ہے، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو محفل کو سجا سکیں، تو جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کرا رہے ہیں، اور اللہ پاک ہی ساری چیزیں اس کو مینیج کرا رہے ہیں، سب چیزیں۔ اچھا، ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ محفل کا اہتمام تو کرتے ہیں، کیا اس کے بعد آپ کو کچھ روحانی طور پر کچھ سکون بھی ملتا ہے، کچھ محسوس کرتے ہیں؟ آپ اگر محسوس کرتے ہیں تو ہمارے ناظرین سے شیئر کریں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ جی بہت زیادہ سکون ملتا ہے، اور یہ ہم پہلے سے انتظامات کرنا شروع کرتے ہیں، اور جس دن ہم یہ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمیں سکون ملتا ہے وہ اس کا بیان نہیں کر سکتے، اس کو جتنے بیان کریں اتنا کم ہے۔ واہ جی، کیا بات ہے! اچھا، یہ آپ جدی پشتی یہ کام کر رہے ہیں، یقیناً آپ کے والد صاحب بھی کرتے ہیں، اب آپ کر رہے ہیں تو جی والد صاحب سب الحمدللہ، اور بھی خاندان میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر سال بڑھاتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 18-19 سال پہلے تقریباً، اور ایک چھوٹے سے روم سے اسٹارٹ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آج الحمدللہ محفل ہمارے ساتھ کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آج عظیم و شان محفل نعت کا اہتمام ہے ناظرین کرام، ہم محفل میں شریک ہوئے، ہم نے محفل پوری سنی، ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا۔ پچھلے سال بھی ہم تھے، اس سے پچھلے سال بھی تھے، یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان کے صاحبزادے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، امان اللہ آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بھی تاثرات لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ہم بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، ہمارے والد صاحب نے اسٹارٹ کیا، ہم انشاءاللہ اس کو چلا کرتے رہیں گے، اور آگے ہمیشہ انشاءاللہ اس کو کریں گے کنٹینیو۔ کچھ کمنٹس دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو، میلاد کے حوالے سے کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ اللہ جس کو برکت دیتا ہے، جس کو دیتا ہے اللہ، اگر آپ کو دیتا ہے تو آپ انشاءاللہ کیا کریں، اور امید ہے کہ سب کریں، اس کی بہت برکتیں ہیں۔ اس کی ناظرین یقیناً بہت برکتیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے بھائی موجود ہیں، آئیے ان سے بھی تاثرات لیتے ہیں، اور یہ انیس ان کا نام ہے، انیس انور، اور یہ بڑے صاحبزادے انور بھائی کے، ان سے بھی تاثرات لینا تو بنتا ہے نا ناظرین کرام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ میلاد کی محفل سجی ہے آپ کے گھر میں جی، یہ آپ کا گھر ہی ہے، ظاہر ہے آپ آج میزبان ہیں، تو کیا کہیں گے؟ بہت سکون ملتا ہے، اور جو ہے جب ہم کرتے ہیں تو جو ہے مطلب ایک محفل جو ہوتی ہے، ہم ساتھ جو ہے بیٹھتے ہیں، سب مل کے بیٹھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں، تو بہت سکون ملتا ہے۔ کی فیوریٹ نعت کون سی بتانا چاہیں گے؟ شروع سے ہی جو ہے مولایا صلی وسلم، جی بالکل ایسا مطلب ہی۔ یہ آپ سننا بھی چاہیں گے تو کمال ہو گیا جی، ماشاءاللہ۔ قصیدہ برد شریف بھی آپ کو سنائیں گے جی۔ ہمارے ساتھ عظیم بھائی بھی موجود ہیں، عظیم بھائی میلاد کے حوالے سے کیا کہیں گے؟
بہت زبردست پروگرام کراتے ہیں ہر سال. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہر سال یہ پروگرام کرتے رہیں. اچھا انور بھائی، کمنٹس تو ہو گئے، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں، اپنے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں، اپنی فیملی کی طرف سے کوئی پیغام دینا چاہیں، خواتین کو کوئی پیغام دینا چاہیں، ینگ جنریشن کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو پلیز. میں تو سب کو یہ بولوں گا کہ بالکل جوش و خروش کے ساتھ اس کو منانا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اتنا جو ہے نا اس کو بڑھا کے جو ہے نا اپنا کرنا چاہیے. تو اس کی برکتیں جو ہے نا ہر سال انشاءاللہ آپ کے پاس خود بخود خود بڑھتی بھی جائیں گی، اور دعائیں بھی ہوں گی، اور بہت سارے جو ہے نا اپنا معاملات بھی آپ کے بہتر ہوں گے. جو ہم کہتے ہیں کہ پریشان ہے انشاءاللہ بہت ساری پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. انشاءاللہ ناظرین، اب ہم اپنی محفل کی طرف بڑھتے ہیں. تلاوت قرآن مجید ہوگی، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قصیدہ برد شریف، صلاۃ السلام اور بیان ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب کریں گے. تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے اس محفل کو لازمی دیکھیے، اور یقیناً ڈورنگ دا محفل جب ہماری محفل کنٹینیو رہے گی اس دوران آپ منہ مبارک کی یہاں بھی اسکرین پر بھی، ہم تو یہاں زیارت کر رہے ہیں، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس کا دیدار کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی اس وقت خوش نصیب ہیں، اسکرین سے ہٹنا نہیں ہے، یہ ثواب سمیٹتے رہنا ہے. ملتے ہیں محفل میں. کے معروف اور ممتاز ثناء الحمدللہ ہدیہ نعت بحضر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش فرمائیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے آج کی اس بابرکت محفل میں تو سبھی ہم شامل ہوں گے، لیکن ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو کہ اس محفل میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، لیکن وینس ٹی وی کے ذریعے الحمدللہ وہ اس بابرکت محفل کا حصہ بن جائیں گے. اور آج ثنا خواں کی تمام ریکارڈنگ اور بالخصوص ملک کے معروف اور ممتاز اسلامک اسکالر عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب، ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ خطاب بھی فرمائیں گے، اور آخر میں منہ مبارک کی سعادت بھی حاصل کی جائے گی. آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں. قاری حافظ حنیف صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم
يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قاری حافظ حنیف صاحب جو کہ الحمدللہ بڑی خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. کوئی محبوب نہ ہوگا
चाहे चटाई पे मगर से नशी है मैं चाहे चटाई पे मगर से नशी है हर की को मुयसर है कहाँ उस तरह की गुलामी हर की को मुयसर है कहाँ उस तरह की गुलामी कि उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है माह रबीउल अव्वल जिस तरह से मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, एहतराम के साथ आप और हम सब मनाते हैं, यकीनन यह आप हुजूर से मोहब्बत का एक ऐसा सबूत है कि जिसे यकीनन पूरी दुनिया भर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार एक मुसलमान का एक दिल से उस मोहब्बत का इजहार करना होता है। और अल्लाह ताला ने हमें ये पूरा महीना अता किया है कि हम इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह की महफिलों को मुनक्किद करते हैं। मेरे हाथों से और होंठों से, मेरे हाथों से और होंठों से खुशबुएं जाती नहीं, मैंने इसमें मोहम्मद को छुआ बहुत और चूमा बहुत। अब मैं गुजारिश करूंगा अगले सनाख्वां को कि वो तशरीफ लाएंगे बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए फ़कीर मोहम्मद साहब वो तशरीफ लाएं और हदिया नाक पेश फरमाएं। कि तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग खामोश बैठे हुए हैं, हुजूर की आमद है तो आवाज़ से बुलंद पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बगन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी। अपनी बगन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी। मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। अपनी बगन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी। मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा दिल ये उमर का बोल उठा ला
इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे कबल हमारे साथ मारूफ सना ख्वां यहाँ मौजूद हैं और आप और हम सब चाहेंगे कि अब हम उन्हें सुने हामिद रज़ा कादरी साहब से कि बराए मेहरबानी वो हदिया नात बहुज़ुर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है। भेजे अगर सलाम तो, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जहाँ रहे, जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जहाँ रहे, जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरे वालिद वहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है, सबके वालिद वहाँ रहे। जन्नत में सैयदा सैयदा, जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहाँ रहे, जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहाँ रहे, जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है, मेरी अम्मी वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बो है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं गदा तो बादशाह, मैं गदा तो बादशाह, मैं गदा तो बादशाह, मैं गदा तो बादशाह। भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दो ना तेरा दे डाल
صدقہ نور کا کاف کے سوگا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین والا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. میں ایک مرتبہ پھر معروف ثنا خواہ حامد رضا قادری سے درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی وہ مزید کلام آج کے اس بابرکت محفل میں پیش فرمائیں. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زمانے حمد خدا سے تر ہے زمانے کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے کہ سبحان اللہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ
اللہ اللہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ منشی الخلق من عالمی ثم الصلاة على المختار في القدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماہ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں ہمارے ساتھ ایک ایسے اسکالر موجود ہیں کہ الحمدللہ جو عاشق رسول کے ساتھ ساتھ ایز اے میڈیکل ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ پاکستان کی لیڈنگ چینلز میں الحمدللہ جس طریقے سے انہوں نے بحیثیت مبلغ اسلام بحیثیت اسلامک اسکالر اور خاص طور پر اپنی بڑی زبردست خدمات سر انجام دی، ان کے ساتھ گورنر ہاؤس میں ہم نے کئی پروگرامز کیے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زبردست انداز بیان کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل حوالے سے بھی سراہا جاتا ہے۔ ہمارے درمیان آج کی اس بابرکت محفل میں انور ہارون صاحب اور ان کے اہل خانہ کی خصوصی دعوت پر اس ماہ ربیع الاول کے خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب سے کہ برائے مہربانی اب وہ بیان فرمائیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔
یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی محترم مکرم میرے بھائی، میرے دوست، مربی محترم انور ہارون بھائی، ان کے جملہ اہل خانہ، ان کے اعزاء اقربا، دوست احباب، اسٹیج پر جلوہ افروز میرے جوان بھائی اے کے میمن صاحب، اسٹیج پر جلوہ افروز ثنا خانان رسول، اور محفل میں موجود خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے انور بھائی سے یہ درخواست کی تھی کہ کچھ فرشی نشست ہو جائے، میلاد کا ماحول بن جائے، لیکن وہ پھر چیئرز پر بیٹھ گئے. لیکن آپ اگر متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ مجھے پڑھنے میں مزہ آئے گا، آپ کو سننے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ ہمارا جو آئی کانٹیکٹ ہے، جو ایک دوسرے کو دیکھنے کا ویو ہے، جب تک وہ مینٹین نہ ہو، میمن بھائی موجود ہے، اس وقت تک مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی سبحان اللہ کی صدا ضرور مجھ تک پہنچے گی انشاءاللہ. اور دیکھیے، میں جملے سے شروع کرتا ہوں، وہ یہ ہے، اور ہمیشہ کرتا ہوں تاکہ آپ میں ایمان کی حرارت جاگ جائے، کہ یہ بتائیے، ایک تو ادب کے ساتھ بیٹھے، خاموشی کے ساتھ، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ چہروں پر اداسی کیوں ہے؟ چہروں پر اداسی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کے چہرے پر میلاد کی شادابی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ اداسی کا موقع نہیں ہے، آمنہ کی خوشیوں بھری، آمنہ کے لال کی خوشیوں بھری محفل میلاد ہے. لہٰذا آپ کے رخساروں پر موسم بہار ہونا چاہیے، آپ کے دلوں میں قرار ہونا چاہیے، چہروں پر نکھار ہونا چاہیے، آپ کی نگاہوں میں گنبد خضرا کے انوار ہونا چاہیے، اور آپ کی زبانوں پر سبحان اللہ کا ذکر و اذکار ہونا چاہیے. تاکہ میں بہنوں سے بھی درخواست کروں گا بچوں کو خاموش کروا دیں تاکہ ہم انہماک کے ساتھ گفتگو کر سکیں. تو ایک دفعہ کہہ دیجئے سبحان اللہ، تاکہ بار والا بھی سنے، پوچھے کہ بھائی یہ سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں، اتنی زور سے انہیں کیا مل گیا ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، ان پوچھنے والوں سے کہہ دینا کہ یہ جو چہروں پر نکھار آ گیا ہے، دلوں میں قرار آ گیا ہے، ہر سو موسم بہار آ گیا ہے، اس لیے کہ نور لے کر آمنہ کا نور نظر آ گیا ہے. نور لے کر آمنہ کا نور نظر آ گیا ہے، اور ہمارا آقا سید الابرار آ گیا ہے. تو آپ کے چہروں پر اداسی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میلاد کی شادابی ہونا چاہیے. اور دیکھیے، ہمارا جو تعلق ہے نا، وہ گنبد خضرا کی ہریالی سے ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا تعلق گنبد خضرا کی ہریالی سے ہے. تو میں تو یہ یقین رکھتا ہوں انور بھائی کہ نہ انشاءاللہ اس گنبد کی ہریالی ختم ہوگی، نہ غلامان مصطفیٰ کی خوشحالی ختم ہوگی انشاءاللہ. تو آئیے، میری جو آج کی گفتگو ہے اس کا سرنامہ بیان قرآن مجید برہان رشید سورہ احزاب کی مشہور و معروف آیہ مبارکہ، جسے آیت درود بھی کہا جاتا ہے، وہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اسی پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے ملائکہ
नबी के करीम पर दुरूद भेजते हैं। अब ये आया मुबारका, यूँ तो कुरान मजीद बुरहान रशीद में अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान जहाँ अल्लाह की तौहीद के तराने पढ़ रहा है, वहीं हबीब खुदा की महब्बत और अज़मत के नग़मे भी कुरान बयान कर रहा है। अगर मैं अलिफ लाम पे गुफ्तगू करूँ अलहम्द की तो घंटा उसी पर गुजर जाएगा। और हम्द ही से अल्लाह तबारक बताना हा मीम दाल, इसी मादे से हामिद है, इसी से महमूद है, इसी से हम्द है, और इसी हम्द के पर्दे से अल्लाह ने मोहम्मद का नाम निकाला है। ठीक है ना? तो लेकिन मेरा मौजूद गुफ्तगू ये नहीं, लेकिन इस आया मुबारका में अल्लाह ने नबी को ऐसा आला अरफा मकाम और ऐसी निराली और अछूती शान आता फरमाई है कि एक मुसलमान जब इन आयात को पढ़ता है और इसके मानवी हिकमतों पर गौर करता है, उसको एनालाइज करता है, इसकी तफसीर को देखता है, एक एक वर्ड्स को जब देखता है तो हैरतों के समंदर में गर्क होता चला जाता है कि अल्लाह ने अपने हबीब को क्या शान आता फरमाई है, क्या मकाम आता फरमाया है कि जितने दुनिया के बादशाह मिल जाए ना तो आयत दुरूद का जो लफ्ज इन्ना है उसके मकाम को भी नहीं पा सकते हैं जो अल्लाह ने अपने हबीब को मकाम आता फरमाया है। चुनांचे इन्ना क्यों अल्लाह तबारक व तआला लाया, या इन्ना से आगाज क्यों किया? अब ये इन्ना रूफ मुशब्बा बिल फ़ैल है, इन्ना कान्ना लाकिन्ना लैतल अल्लाह, और ये वहाँ लाया जाता है जहाँ कलाम में कोई अमेजिंग चीज़ हो, कोई सरप्राइज हो, जहाँ पर कोई हैरत हो और उस हैरत की वजह से इंसान को शक और शुबा आ जाए, इंसान डिलेमा में मुब्तला हो जाए, किसी डाउट में मुब्तला हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस हैरत को जो शक में मुब्तला कर सकती है, उस शक को ख़त्म करने के लिए कुरान में लफ्ज़ इन्ना लाता है। अब यहाँ पर शक क्या था, हैरत क्या थी? अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि अल्लाह नबी पर दुरूद भेज रहा है। अब अल्लाह तबारक व तआला खालिक है और हम क्या है? मखलूक हैं। और रब है, हम मरबूब हैं। वो मसजूद है, किसी को सजदा नहीं करता, हम साजिद हैं। अल्लाह मालिक है, हम उसकी ममलूक हैं। अल्लाह रब है, हम उसके मरबूब हैं। अल्लाह राज़िक है, हम मरज़ूक हैं। लिहाजा बंदों के काम और हैं और माबूद के काम और हैं। लिहाजा बंदा हैरान होता है कि अल्लाह हम आजिज़ हैं, हकीर हैं, पुरतक़सीर हैं। ए रब्बे करीम, हम नमाज पढ़ते हैं तो किसी की नमाज नहीं पढ़ता। ए अल्लाह, हम हज करते हैं तो किसी के लिए हज नहीं करता। हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह तू रोज़ा रखने से पाक है, खाने पीने से पाक है। ए रब्बे करीम, हम ज़कात देते हैं, तू किसी के लिए ज़कात नहीं देता। ये अलग बात है कि सारी कायनात को पाल रहा है, लेकिन इबादत के तौर पर ज़कात किसी को नहीं देता। ए अल्लाह, हम तेरे लिए नमाज पढ़ते हैं, तू नहीं पढ़ता कुछ भी, तो दुरूद कैसे पढ़ रहा है? ये शक आ सकता था, इसलिए इन्ना लाकर बता दिया कि बेशक ए बंदे, मखलूक के काम और हैं, खालिक के काम और हैं। तूने बिल्कुल सही समझा, लेकिन सुन, अल्लाह तबारक व तआला, यकीनन तुम जितनी भी इबादत करते हो, अब ये बताइए, हम नमाज पढ़ते हैं, हम किसकी इत्तिबा करते हैं? बताइए, रसूलुल्लाह की। इताअत में अल्लाह और नबी शरीक हैं। इताअत का माना क्या? ऑर्डर, हुक्म। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की, अल्लाह की इताअत की। इताअत का माना हुक्म को बजा लाना, मान लेना। और इत्तिबा किसे कहा जाता है? जैसा किया जाए वैसा कर लिया जाए, फॉलोइंग। लेकिन आप किसी को फॉलो करते हैं, उसके एक्शंस को फॉलो करते हैं, उसकी अदाओं को फॉलो करते हैं, तो इस फॉलो करने को इत्तिबा कहा जाता है। लिहाजा हम जितनी भी इबादत करते हैं, हम किसको फॉलो करते हैं? किसके एक्शन को रिपीट करते हैं? हुजूर अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को अदा करते हैं। जिस तरह नमाज का हुक्म आ गया, सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, कैफ़ नुसल्ली या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये बताइए हम नमाज किस तरह अदा करें?
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस मुझे वॉच करते जाओ, मुझे देखते जाओ। मैं खड़ा होता हूँ, तुम खड़े हो जाओगे मेरे तरीक़ पर, तो तुम्हारा क़याम बन जाएगा। मैं झुकता हूँ, तुम झुक जाओगे, मेरी अदा को अदा करोगे, तुम्हारा रुकू बन जाएगा। मैं जबीन नियाज को बारगाह बेनियाज में झुकाता हूँ, तुम झुकाओगे, तुम्हारा सजदा बन जाएगा। ऐ मेरे गुलामों, मेरे सहाबियों, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस मेरी अदाओं को देखते जाओ, मेरी अदाओं को अपनाते जाओ। जो मेरी अदाओं को अदा कर लेता है वो अपनी नमाजों को नमाज़े अदा बना लेता है। लिहाजा मालूम यह हुआ कि हम जितने भी एक्शंस करते हैं, जितनी भी नमाज पढ़ते हैं, जितनी भी इबादत करते हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जिहाद और ज़िंदगी का कोई भी अमल करते हैं, तो किसकी इत्तिबा करते हैं? बताइए भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लिहाजा हत्ता कि हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो भी नबी की इत्तिबा में करते हैं, इसलिए कि नबी ने ऐसा किया। लिहाजा आपका जो टोटल सिस्टम ऑफ वर्शिप है, निज़ाम इबादत है, वो रसूलुल्लाह की इत्तिबा में है। रसूलुल्लाह की इत्तिबा से हटकर नमाज पढ़कर दिखाइए। आपका दिल चाहता है एक रकत में 3 सजदे करें, तो आप 3 सजदे करेंगे, नमाज हो जाएगी? क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह की अदाओं से हट गया। आपका दिल चाहे एक रकत में 2 रुकू करें, अल्लाह के लिए झुके, बो डाउन करें, और आप झुकेंगे 2 मरतबा एक रकत के अंदर, तो क्या नमाज मकबूल होगी? नहीं होगी। क्यों? ऐ बंदे, तूने मेरे महबूब के तरीके को छोड़ दिया है, महबूब की अदा को छोड़ दिया है। तू लाख सजदे करता रहे, तेरी इबादत मकबूल नहीं, तेरी इबादत मरदूद हो जाएगी, इसलिए कि नबी की अदा को छोड़ दिया है। और जब नबी की अदा के मुताबिक एक रकत में 2 सजदे करेगा और एक रकत के अंदर एक ही रुकू करेगा, तो एक ही रुकू को अल्लाह मकबूल और मंजूर फरमाकर तुम्हारी नमाजों को मकबूल फरमा लेगा। ठीक है? तो हम जितनी भी इबादत करते हैं, रसूलुल्लाह की इत्तिबा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हैरत को दूर किया इन्ना लाकर कि ए बंदे, हैरत में मत मुब्तला हो, तुझे तो खुश होना चाहिए, रश करना चाहिए कि अल्लाह ने कैसे नबी का उम्मती बनाया कि तुम जितनी भी इबादत करते हो रसूलुल्लाह की इत्तिबा में करते हो, लेकिन जब नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते हो तो मुस्तफ़ा की इत्तिबा नहीं करते, मुस्तफ़ा के खुदा की इत्तिबा करते हो। इन्नल्लाह व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह नबी पर दुरूद भेजता, अल्लाह की सुन्नत, अल्लाहु अकबर कबीरा। देखिए, जितनी भी हम इबादत करते हैं ये अमलन रसूलुल्लाह की सुन्नत है। मेरी जानी मुतवज्जे है ना, मेहमान आते रहेंगे, माशाल्लाह अनवर भाई की बड़ी प्यार है, लेकिन आप मेरी जानी मुतवज्जे रहिए। मुतवज्जे रहेंगे तो जल्दी गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी, और अगर इधर उधर देखेंगे तो गुफ्तगू शायद बढ़ जाए उसका, इसलिए कि मैं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो लिहाजा आप मेरी जानी मुतवज्जे रहें। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि देखिए, जितनी भी आप इबादत करते रसूलुल्लाह की सुन्नत है, लेकिन ये अजीब बात है, जिक्र मुस्तफ़ा जब करते हैं तो ये फ़कत रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है, रसूल के खुदा की सुन्नत है। व रफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह की सुन्नत। व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह की सुन्नत। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह की सुन्नत। इन्ना अअतैनाकल कौसर, अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत। व रफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अला नबी, अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत। वद्दुहा का मुखड़े वाला कहना अल्लाह की सुन्नत। वल्लैल की जुल्फ़ों वाला कहना अल्लाह की सुन्नत। ताहा का ताज वाला कहना अल्लाह की सुन्नत। वशम्स के रुखसार वाला कहना अल्लाह की सुन्नत। वन नज्म की नूरानियत कहने वाला अल्लाह की सुन्नत। और यासीन के जलवों वाला कहना अल्लाह की सुन्नत। लिहाजा कुरान पढ़ते चले जाएं, एक एक रसूलुल्लाह के ऑर्गन को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। ये अल्लाह की सुन्नत है जब रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं। तो आज की महफिल में इस यकीन के साथ बैठिए कि इट इज़ अ यूनिक गैदरिंग, कि जिसके अंदर आप जो सुनेंगे, जो सुनाएंगे, वो अल्लाह की सुन्नत को अदा कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो मैं अर्ज़ ये कर रहा, इन्ना लाकर हैरत को दूर कर दिया। और इन्ना ये दरअसल जुमला इस्मिया है। अब देखिए, मैं आपको इस तरह समझाऊं। माशाल्लाह उस्मान भाई तशरीफ लाए,
दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मोहम्मद। अल्लामा रिजवान साहब इधर आ जाए, इधर आ जाए उस्मान भाई। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मोहम्मद अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज ये कर रहा था कि इन्ना ये है जुमला इस्मिया। अगर ग्रामर देखें अरबिक, इस्मिया से क्या मुराद है? नाउन। अब नाउन में क्या होता है? कोई ज़माना नहीं होता। जो वर्ब है, फेल है, उसमें ज़माना है कि पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, लेकिन नाम के अंदर ज़माना नहीं होता, हमेश की होती है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ये मत समझना कि अल्लाह तबारक व तआला किसी ज़माने में पढ़ रहा था, माजी में, या अब पढ़ रहा है, आने वाले ज़माने में नहीं पढ़ेगा। इन्ना लाकर बता दिया कि लोगों जब अल्लाह पढ़ रहा है तो अल्लाह हमेशा से हमेशा रहने वाला है, ना उसकी कोई इब्तदा है ना कोई इसकी इंतहा है। तो जब वो पढ़ रहा है इसका मतलब है दुरूद और सलाम भी हमेशा से पढ़ा जा रहा है, ना उसकी कोई इब्तदा है ना कोई उसकी इंतहा है। इन्नल्लाह, ये इन्ना ने फायदा दे, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अब एक लम्हे के लिए गौर व फिक्र मैंने किया। मैंने कहा रब्बे करीम इशारतन बता दे, इंजॉयमेंट करें ना रसूलुल्लाह के जिक्र में, जमान भाई, कि आखिर अल्लाह कब से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर इशारा मिल रहा है लफ्ज़ नबी से, युसल्लूना अलन नबी, कि नबी पर भेज रहा हूँ। अगर अल्लाह ये फरमाता अब्दहू इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला अब्दिही, कि मैं अपने बंदे पर पढ़ रहा हूँ, तो हुजूर बंदे या अब्द कब बने? जब अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में पैदा कर दिया। रूह और जिस्म के साथ जब आ जाए उसे अब्द कहा जाता है। अगर फरमाता रसूल, तो रिसालत का ऐलान कब किया? जब आप 40 साल के थे। या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए हबीब तबलीग कीजिए अल्लाह तबारक व तआला की। लिहाजा एक पीरियड मिल जाता। इसी तरीके से और कुछ लफ्ज लाया जा सकता था, लेकिन नबी लाए। अब नबी कब से हैं मैं नहीं पूछता, मैं सहाबी रसूल की तरफ चलता हूँ। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक की हदीस मुबारक, नशरुत्तीब जाके अशरफ अली थानवी साहब की पढ़ लीजिए। उसका सरनामा इबादत जो इब्तिदा है, उसकी बिगनिंग है इसी हदीस मुबारक से। बड़ी तवील हदीस मुबारक है, हदीस नूर भी कहा जाता है। हजरत जाबिर पूछते हैं कि या रसूलल्लाह ये बताइए कि अल्लाह ने इस कायनात में सबसे पहले किसको पैदा किया। अगर आज के कोई मौलवी साहब होते तो कहते कि जाबिर ने कैसा सवाल कर लिया। इसलिए कि सवाल में भी नबी की अजमत नजर आ रही है कि हजरत जाबिर का ये ईमान था, कोई जाने न जाने, आमना का लाल सब जानता है कि अल्लाह ने मखलूक में सबसे पहले किसको पैदा किया। सवाल उसी से किया जाता है कि जो बता सकता हो। उस्ताद से शागिर्द सवाल करता है, फरमाया या रसूलल्लाह अल्लाह ने कब इस दुनिया में सबसे पहले किसको पैदा किया। हुजूर कहते कि जाबिर क्या सवाल कर लिया, तो अल्लाह जानता है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो पसे दीवार भी नहीं जानता। लेकिन नहीं, आका करीम अलैहि सलातो व तस्लीम ने फरमाया या जाबिर खलक क़ब्ल अल अशियाइ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। ऐ जाबिर सुन, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज से पहले अपने नूर के फैज़ से तेरे नबी के नूर के जलवों को पैदा फरमाया। लिहाजा मालूम हुआ हुजूर ने बता दिया कि अल्लाह ने अपनी मखलूक में सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। लिहाजा अब एक तायुन हमें मिल गया कि कायनात की सबसे पहली मखलूक जो अल्लाह ने तख्लीक फरमाई वो नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पैदा फरमाया, नौए इंसानी का आगाज़ फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में हैं। अब जन्नत में जितनी भी स्पेशीज़ हैं या जितनी भी काइंड ऑफ क्रिएशन है वो मुख्तलिफ है। फरिश्ते भी बेशुमार, हूर व गिल्मा भी बेशुमार, रिज़वानाने जन्नत भी बेशुमार, लेकिन आदम फ़कत तन्हा एक। तो उन्हें एक एहसास होता था कि मेरी जैसी मखलूक दूसरी क्यों नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने उनकी पसलियों से हमारी माँ हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया। हज़रत हव्वा पैदा हो गई।
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پروسیڈنگ کی تو فرشتوں نے کہا فقالت الملائکۃ ما یا آدم، اے آدم رک جا حتی تودع مہرہا. نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، یہ تسبیح باہر پڑھیں گے تب بھی ثواب. نماز میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھیں گے تب بھی ثواب، نماز کے باہر پڑھیں گے تب بھی ثواب. تو بھائی ساری نماز کی چیزیں نماز کے باہر پڑھیں تو ثواب ہے، اور یا نبی سلام علیہ کا نماز کے باہر پڑھے تو یہ شرک ہو گیا. بڑی عجیب و غریب بات ہے. اللہ نے تو نمازوں میں یا نبی سلام علیہ کا پڑھوا دیا ہے. وہ کہتے ہیں صاحب یہ تو بیٹھ کر پڑھا ہے. میں نے کہا آپ بیٹھ کر پڑھ لیجئے بھائی، کھڑے ہو کر کیوں پڑھیں؟ بولے جی حالت نماز ہے. میں نے کہا بیٹھ کر حالت نماز نہیں ہے. میں ایک مرتبہ روزے رسول پر تھا تو وہاں پر ادب سے کھڑا تھا تو ایک متبع آ گیا. اس نے کہا حاجی هذا في الصلاة الشبیہ، هذا شبیہ الصلاة، کہ یہ تو نماز کی حالت ہے، یہ ہاتھ باندھ کر تو کھڑا ہے. میں نے کہا اچھا بھائی مجھے بتا، میں ادھر ہاتھ باندھوں گا حنفی نماز، ادھر ہاتھ باندھوں گا حنبلی اور شافعی نماز، ہاتھ چھوڑ دوں گا تو مالکی نماز، مجھے بتا میں ہاتھ کہاں پر باندھوں؟ میرے بھائی مجھے بتا دے، میں وہاں ہاتھ باندھ لوں گا. پریشان. 2-3 دن بعد بولتا شیخ کبیر ہونا کم ہونا، ادھر چلو میرا شیخ کبیر ہے. میں نے کہا بھائی تو چھوڑ تے شیخ کبیر کو، مجھے جواب اگر تجھ سے نہیں ملا میں بتا دیتا ہوں کہ جب میں نماز پڑھوں گا تو میرے نبی نے طریقہ بتایا ہے، خدا کی قسم میں کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھوں گا، اور جب میں حضور کو سلام پڑھوں گا، نماز میں بھی ادب ہے، حضور کی بارگاہ میں بھی ادب ہے، لیکن نیت کا فرق ہے. جب یوں کھڑا ہو کر میں سجدے کی جانب رخ کروں تو سمجھ لینا نماز پڑھ رہا ہوں، اور جب ایسے کر کے حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں تو سمجھ لینا درود و سلام پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے باریک فرق سمجھ میں نہیں آتے کہ نماز میں اللہ نے سلام پڑھا دیا اور نماز کے باہر. میں نے کہا تو بیٹھ کر کہتا یہ بتا ملی نغمہ جب پڑھا جائے تو بیٹھا رہ سکے گا؟ نہیں ملی نغمے میں تو کھڑا ہونا ہے. اگر فرض کیجئے سب کھڑے ایک بیٹھ جاؤں، میرے جیسا کوئی بیٹھ گیا، سب گھور کر دیکھیں گے یہ کیسا شخص ہے، ملی قومی نغمہ پڑھا جا رہا کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ تو میں نے کہا بھائی احترام کہلاتا ہے جب ملی نغمے پہ کوئی اختلاف نہیں، سب کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، تو خدا کی قسم مسلمان تو وہی ہے جو ترانہ مصطفیٰ پر بھی کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ترانہ مصطفیٰ ہے. ترانہ وطن پر جب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ادباً احتراماً، تو کیا کھڑے ہو کر ترانہ مصطفیٰ پر نہیں پڑھنا چاہیے؟ لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی. تو میں آخری بات یہ کہہ دیتا ہوں، دیکھیے اللہ حالت سے پاک ہے. ہم نہیں کہہ سکتے وہ کھڑا ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ لیٹا ہے، نہیں، اللہ ان حالتوں سے پاک ہے. لیکن اس نے ذکر کر دیا آیت درود میں ان اللہ و ملائکہ، ملائکہ کا ذکر کر دیا مخلوق کا. تو یہ اشارہ ہے کہ مخلوق یعنی ملائکہ بھی پڑھ رہی ہے. میں نے قرآن سے پوچھا ملائکہ کی حالت کیا ہے، تو قرآن نے جواب دیا ملائکہ سرب سجود بھی ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. میں نے کہا سجدے میں فرمایا ہاں. میں نے کہا اگر میں نے سجدے میں یا نبی سلام علیہ کا کہہ دیا تو نہ جانے کتنے فائر میری جانب ہو جائیں گے. کھڑے ہونے پر اتنا بڑا اعتراض ہے. سجدہ تو وہ خالص عبادت ہے جو مسلمانوں کے علاوہ کہیں پایا ہی نہیں جاتا، نماز کے علاوہ پایا ہی نہیں جاتا. لہٰذا میں نے کہا کہ یہاں پر تو بڑی مشکل ہے. قرآن سے سوال کیا تو قرآن نے کہا فرشتوں کو دیکھ لو. فرشتوں کی جو اکثر پوسچر ہے، جو کنڈیشن ہے، جو حالت ہے، وہ حالت قیام ہے، اسٹینڈنگ پوزیشن ہے. والصافات صفا، صف بصف کھڑے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یصلون علی النبی، اللہ پر تسبیح پڑھ رہے ہیں اور نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. اسٹینڈنگ پوزیشن. والنازقات غرقا والناشطات نشطا، کہ فرشتے کھڑے ہیں اور تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، اور نبی پر کھڑے ہوں یا چل رہے ہو درود و سلام بھیج رہے ہیں. الذین یحملون العرش، فرشتے وہ ہیں جو عرش کو تھام کر کھڑے ہیں. میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں کھڑے ہو کر؟ فرمایا کہ فرشتے کھڑے ہو کر جہاں رب کی تسبیح کر رہے ہیں وہی نبی کے آخر الزمان پر درود و سلام بھی بھیج رہے ہیں. تو فرشتوں کی اکثر کنڈیشن کیا؟ اسٹینڈنگ پوزیشن، حالت قیام. لہذا کوئی بیٹھ کر پڑھنا چاہے بیٹھ کر درود و سلام پڑھ لے. نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے.
نماز کے باہر کی بات کر رہا ہوں. نماز پہ تو اللہ نے واجب کر دیا. جب تک السلام علیکم ایھا النبی نہیں پڑھو گے، التحیات بھول جاؤ تو التحیات پڑھو گے، سورہ فاتحہ بھول جاؤ تو سورہ فاتحہ نہیں التحیات پڑھو گے. کوئی اور واجب چھوٹ گیا تو واجب نہیں، التحیات پڑھو گے. ہر حالت میں التحیات کو لازم کر دیا. نماز میں تو سلام پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور حاضر کے صیغے کا السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام. السلام علیہ کہوں تو اے نبی ان پر سلام. اللہ نے پریزنٹ ٹینس کے ساتھ، حاضر کے صیغے کے ساتھ، اے نبی آپ پر سلام، یا نبی آپ پر سلام. لہٰذا اللہ نے سلام کو واجب کر دیا اور حاضر کے صیغے کے ساتھ. لہٰذا یہ معلوم ہوا نماز کے بعد بھائی کوئی بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے بیٹھ کر پڑھ لے، کوئی کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لے، کوئی رکوع میں جا کر پڑھنا چاہتا ہے اس طرح پڑھ لے، اس لیے کہ فرشتے رکوع میں بھی ہیں. اور کوئی کھڑا ہو کر پڑھنا چاہتا ہے تو فرشتوں کی زیادہ حالت قرآن میں اسٹینڈنگ پوزیشن ہے. لہذا ہم نماز کے بعد کھڑے ہو کر اس لیے پڑھتے ہیں، احترام کی خاطر بھی، ادب بھی خاطر بھی، اور کہ فرشتوں سے نسبت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی نسبت کا اجر بھی مل جائے، اللہ کی سنت کا اجر بھی مل جائے، اور حضور پر درود و سلام کے زمزمے اور نغمے بھی جاری و ساری ہو جائیں. صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. بخت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ. بخت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ. دیکھ کر روزہ وہ پیارا، پھر کہے خادم تمہارا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. السلام اے خدا کے لاڈلے رسول، یہ سلام آج جانا ہو قبول. میرے بھائی ڈاکٹر ریحان کے لیے اور ہمارے زبیر بھائی مرحوم کے لیے، وحید بھائی مرحوم کے لیے، اور ان کی فیملی میں جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے لیے دعا کیجئے. اے رب کائنات، اس محفل میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے اعزاء اقربا، امہات و جدہات جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، کل امت محمد مصطفیٰ کی قبور پر، تربتوں پر اے رب کریم اپنی کروڑوں کروڑوں رحمتوں، برکتوں اور انوار و تجلیات کا نزول فرما. اور اے رب کائنات، ہمارے انور ہارون بھائی کے سسر صاحب کی صحت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اے رب کائنات انہیں بھی صحت کامل عطا فرما. اور دعا ان کی بھانجی ہے، سن نہیں سکتی، اے رب کائنات ان کی سماعتوں کو بحال فرما. جتنے بیمار ہیں اے اللہ، ڈاکٹر نے لا علاج قرار دیا ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا،
اے رب تو نے تو جواب نہیں دیا، سارے بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اے رب کائنات اس محفل کو مقبول و منظور فرما۔ اے رب کائنات اس محفل کے صدقے میں کوئی بات سن کر عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نبی ہم سب کے سانچے ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی کا ذکر سن کر اگر کسی کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جل گئی تو اے رب کائنات اس کے صدقے میں ساری محفل کو مقبول و منظور فرما۔ اے رب کائنات جب تک زندہ رہیں تو ہمارے لبوں پر نعت مصطفیٰ کے ترانے سجے ہو، درود و سلام کے زمزمے جاری رہے، جب تک زندہ رہیں پہچان غلام مصطفیٰ ہو۔ ہم نے پہچان نہ جانے کیا بنا لی، یہ اس پارٹی والا، یہ اس پارٹی والا، یہ اس منسٹری والا، یہ اس منسٹری والا، ہماری شان تو ایک ہی، ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ تو اے رب کائنات جب تک زندہ رہیں ہمیں غلام مصطفیٰ رکھنا، اور جب اس دنیا میں کاندھوں پر اٹھائے جائیں تو ہم سب سودائے مصطفیٰ ہو، اور قبر کے اندھیروں میں لٹائے جائیں تو ان اندھیروں میں اے اللہ ہم سب کو دیدار مصطفیٰ ہو۔ حشر کی کلفتوں میں اللہ رسول اللہ کے جھنڈے لوائے حمد مصطفیٰ کا سایہ ہو، اور حشر کی پیاس میں حوض کوثر کے جام عطا فرما، پل صراط پر دعائیں مصطفیٰ، میزان پر شفاعت مصطفیٰ، اور اے رب کائنات جنت کی نعمتوں میں ہم سب کو قرب و رفاقت مصطفیٰ نصیب فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اے رب کائنات جو آخر میں آئے انہیں بھی محفل کا اجر عطا فرما۔